بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ملک شام میں ایک یہودی رہتا تھا۔ وہ ہفتہ کے دن تورات کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ تورات کھولی تو اس میں 4 مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف دیکھی۔ یہودی نے وہ جگہ کاٹ کر جلا دی۔ اگلے ہفتے پھر تورات کھولی تو 8 جگہوں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت اور وصف کا ذکر پایا۔ اس نے یہاں سے بھی کاٹ کر جلایا۔ تیسرے ہفتے تورات کھولی تو یہی تذکرہ کئی جگہوں پر موجود پایا۔ یہودی سوچنے لگا کہ اگر میں یوں ہی کرتا رہا تو ساری کی ساری تورات اس تذکرہ سے پر ہو جائے گی۔ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ نہ تو اسے دیکھے اور نہ وہ تمہیں دیکھے۔ یہودی کہنے لگا کہ تورات کی قسم، مجھے اس کی زیارت سے نہ روکو۔ پس ساتھیوں نے اجازت دی اور یہ اپنی سواری پر سوار ہو کر منزل با منزل چلتا رہا۔ مدینہ منورہ کے قریب پہنچا تو نہایت خوبصورت بارش سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی۔ ان کے حسن کو دیکھ کر سمجھا کہ یہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا سے سفر فرمائے 3 دن ہو چکے تھے۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بات سن کر رو پڑے اور کہا، میں تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خادم اور غلام ہوں۔ یہودی بولا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں؟ اب سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے کہ اگر وصال کی خبر سناتا ہوں تو یہ واپس چلا جائے گا، اگر یہ کہہ دوں کہ موجود ہیں تو جھوٹ ہوگا۔ آخرکار سلیمان یہودی سے کہنے لگے کہ میں تجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے پاس لے چلتا ہوں۔ مسجد میں آئے تو سب صحابہ غم کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ یہودی نے یہ سمجھ کر کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں موجود ہوں گے، السلام علیکم یا محمد کا کلمہ کہا، جس سے تمام صحابہ میں ایک کوہرام مچ گیا اور سب آہ بکا کرنے لگے اور یہودی سے پوچھنے لگے کہ تو کون ہے جس نے ہمارا غم تازہ کر دیا؟ یہ تو کوئی اجنبی معلوم ہوتا ہے، اور شاید تجھے معلوم نہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 3 دن پہلے وصال ہو چکا ہے۔ یہ سن کر وہ یہودی چیخنے لگا کہ ہائے میرا غم، میری سفر کی ناکامی، اور اے کاش میری ماں مجھے نہ جنتی، اور جن ہی دیا تو کاش میں تورات نہ پڑھتا، اور وہ بھی پڑھی تھی تو کاش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف پر نظر نہ پڑتی، اور اگر یہ بھی ہو گیا تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جاتی۔ پھر کہنے لگا کہ کیا یہاں پر حضرت علی موجود ہیں جو مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف اور حلیہ مبارک کا تعارف کرائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور فرمایا، میرا نام علی ہے۔ یہودی بولا، میں نے تیرا نام بھی تورات میں دیکھا ہے۔ حضرت علی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ بیان کرنا شروع کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ حد سے زیادہ لمبے اور نہ زیادہ چھوٹے تھے۔ سر مبارک گول تھا، پیشانی کشادہ اور آنکھوں کا رنگ خوب سیاہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پلکیں دراز تھیں، ہنسی کے دوران دانتوں سے شعائیں نکلتی تھیں، سینہ سے ناف تک بالوں کی ایک لکیر تھی، ہتھیلیاں پرگوشت تھیں، قدموں کے تلوے قدرے گہرے تھے، بدن کے جوڑوں کی ہڈیاں موٹی تھیں، مثلاً کوہنیاں اور گھٹنے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ یہودی کہنے لگا کہ علی، تو نے جو کچھ بتایا سچ بتایا۔ تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف اسی طرح موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی کپڑا موجود ہو تو میں اسے سونگھنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی نے کہا، ہاں سلیمان، جاؤ اور فاطمہ سے کہو کہ ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جبہ بھیج دیں۔ سلیمان نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آواز آئی تو حضرت سلیمان نے حضرت علی کا پیغام دیا اور سارا قصہ سنایا۔ آپ جبہ نکال لائیں جو 7 جگہوں سے کھجور کے ریشے کے ساتھ سلا ہوا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے پکڑ کر سونگا، پھر دوسرے صحابہ نے سونگا، پھر یہودی پکڑ کر سونگنے لگا اور کہا کہ واہ کیسی عمدہ خوشبو ہے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر حاضر ہوا اور آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہنے لگا کہ اے اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو واحد و یکتا ہے، کائنات تیری نیاز مند اور تو بے نیاز ہے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ اس قبر مبارک میں تیرا حبیب ہے، جو کچھ اس نے فرمایا میں اس کی تصدیق کرتا ہوں اور اس پر ایمان لاتا ہوں۔ اے اللہ، اگر میرا اسلام تیری بارگاہ میں قبول ہے تو میری روح قبض کر لے، اور یہ کہہ کر وہیں گر کر جان دے دی۔ بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے غسل دیا اور جنت البقیع میں دفن کر دیا۔